جب بھی کسی قوم کا زوال آتا ہے تو وہ اچانک نہیں آتا، وہ اوور نائٹ کولیپس نہیں ہوتا ہے۔ اس کی شروعات بہت خاموشی سے ہوتی ہے، ایک ایسی تباہی سے جو باہر سے نہیں بلکہ وتھ ان دا پیپل، لوگوں کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے زوال فکر کا، دا ڈکلائن آف تھاٹ، یعنی سوچنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا۔ لوگ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نئے آئیڈیاز پیدا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کریٹیوٹی ڈائی ہو جاتی ہے اور وہ صرف دوسروں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ وہ اسٹیٹس کوو کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، موجودہ نظام اور موجودہ صورتحال کو تسلیم کر لیتے ہیں بغیر کسی کریٹیکل تھنکنگ کے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ زوال عمل کا، دا ڈکلائن آف ایکشن۔ اب لوگ محنت نہیں کرتے، کوئی انیشیٹو نہیں لیتے، ذمہ داری اٹھانے سے گھبراتے ہیں، صرف کمفرٹ زون میں جینا چاہتے ہیں، بغیر کسی سیکریفائس کے کچھ پانا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قوم کا فیوچر کولیپس موڈ میں چلا جاتا ہے، اور پھر جو کچھ باقی رہ جاتا ہے وہ صرف ماضی کا فخر، پرائڈ آف دا پاسٹ، ہسٹری بک کے پیجز اور نوسٹیلجک ٹاکس، یعنی ماضی کے خوشگوار لمحات۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں وہ قوم ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ تو اگر کسی قوم کو بچانا ہے تو پہلے اس کے مائنڈ سیٹ کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا، سوچ کو آزاد، عمل کو زندہ اور ریزن کو کلیئر رکھنا ہوگا، کیونکہ قومیں ہارتی اسی وقت ہیں جب انڈیویجولز ہار مان لیتے ہیں اندر سے، کیونکہ نیشنز آر بلڈ ناٹ جسٹ بائی پالیسیز اور لیڈرز بٹ بائی پاورفل مائنڈز اینڈ پیشنیٹ ایکشنز آف آرڈینری پیپل۔ قومیں صرف پالیسیوں سے یا لیڈروں سے نہیں بنتی ہیں، بلکہ طاقتور ذہن ہوتے ہیں اس کے پیچھے، اور عام لوگوں کے جذباتی عمل کار فرما ہوتے ہیں، تب جا کر قومیں تشکیل پاتی ہیں۔